ایسی چین کی بات کر رہے ہیں جو دکھائی تو نہیں دیتی لیکن ہر جگہ ہے. یہ وہ چین ہے جو شیطان اور اس کے ایجنٹس ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. It could be psychological, financial and social system. شیطان ایک سنگل ٹریپ سے کام نہیں چلاتا. وہ ایک پوری چین ڈیزائن کرتا ہے جس میں ہر لنک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے. لائک پرسپشن مینیپولیشن. ہمیں وہ سوچ دے دی جائے جو ہمیں کنٹرول رکھے. فیئر اینڈ انزائٹی ٹریپس. کہیں نہ کہیں ایک ڈر یا لالچ جو ہمیں شیطان کے سسٹم کا حصہ بنا دے. اور لائک ڈیپٹ اینڈ انسٹالمنٹ گیم. ایسے ٹریپس جو ہمیں انسلیوڈ رکھے اور ہم فائنینشیل فریڈم نہ پا سکے. اور جو ہم فریکوینٹلی دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے سوسائٹی میں ڈیوائڈ اینڈ کنکر. ہمیں اتنا توڑ دو کیٹیگریز اور لیبلز میں بانٹ دو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ دے سکیں. یہ صرف کچھ لنکس ہیں لیکن پوری چین کا مقصد ایک ہی ہے. ہمیں اپنی اصلی پاور سے دور لے جانا اور ہمیں ایک ایسے سسٹم کا پارٹ بنا دینا جو ابلیس کے ایجنٹ کے کنٹرول میں ہو. تو لیٹس بریک دا چین کا مطلب ہے کہ ہم انہی چینز کو توڑنے والے ہیں. اپنی تھنکنگ پہ کنٹرول واپس لینا, شیطانی ایلیوژن کو توڑنا, اپنی اصلی ایجنسی کو سمجھنا, اپنی ریالٹی کو سمجھنا. کیونکہ جب تک ہم اس چین میں پھنسے رہیں گے تب تک ہم اپنی ریالٹی اور اپنی رسپانسبلٹی سے دور رہیں گے. So ایگزیکٹلی. that's why, as you all know, that we were working on our project that how the agents of Iblis are controlling us. تو ہم یہ اٹس لائک یہ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک اکنامکلی, پولیٹیکلی, سوشلی. تو ہم نے اکنامکلی کو کور کیا تھا. لاسٹ سیشن ہمارا لاسٹ پارٹ تھا ہمارے پروجیکٹ کا. ہم نے پرابلم شیئر کیے تھے لیکن سولوشنس رہ گیا تھا, تو انشاءاللہ اس سیشن میں کور کریں گے. انشاءاللہ. Over to you, Asma. Let's go for it. بالکل. ایک اور چیز میں سب سے ہوں. کہنا چاہوں گی کہ وٹ ایور وی شیئر وتھ یو اٹ وی اسٹڈی, وی جسٹ میک ایوری تھنگ کہ آپ کے پاس صحیح انفارمیشن ہے. بٹ جب تک آپ اپنا پارٹ نہیں دو گے اس میں, اٹ وونٹ بی فلفل ایٹ آل. تو آپ اپنا پارٹ بھی دو, اپنے ایکسپیرئنس, وٹ ایور نالج, وٹ ایور تھنگ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو شیئر کرو. تو وی ول ٹرائی اینڈ گیٹ ڈیپ ان دس. ادروائز انشاءاللہ. جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہی تک رہ جائیں گے. ہم ایک دوسرے کو سکھانے کے مقصد سے رہ جائیں گے. بالکل بالکل. ہمیں پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اس پر ڈسکشن بھی ضروری ہے, اور ڈسکشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ریلیونٹ پرابلمس ہیں, جو ایکسپیرینس کرتے ہیں, ان کو شیئر کریں, ان کو بتائیں, اس کو انٹریکٹیو بنائیں. ثانے کی بات اگر ایک الفاظ میں کہوں تو اللہ نے انسان بنائے اور انسانوں نے غلام, واپس ان انسانوں کو غلام بنا لیا. اور انسانوں میں کچھ ایسا طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ کے آزاد انسانوں کو غلام بنائے. تو غلام بنانے کے لیے ضروری تھا کہ پولیٹیکل کنٹرول ہو, اکانومک کنٹرول ہو, اور اس کے بعد جو اخلاقیت ہے انسانوں کے اندر, اس لیول پر بھی وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, یعنی انسانوں کے اخلاق کو بھی ہم کنٹرول کریں. تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں صرف اکانومک کنٹرول کی, دنیا کی اکانومی کو کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں. سب سے پہلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی کی. پرابلمس کی بات ہم اب تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور آج ہم سولوشن کی بات کریں گے. تو سولوشن پر آنے سے پہلے ایک بار ایک اوور ویو لے لیتے ہیں ان پرابلمس کا جو ہم نے ڈسکس کی. سب سے بڑی پرابلم جو ہے خاص کر بھارت کے مسلمانوں میں, وہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں مانا کہ ہم فائنینشیل لیول پر اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے یہاں آخرت میں. ہم نے یہ سوچا کہ فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق دنیا سے ہے, آخرت سے نہیں ہے. آپ دنیا میں پیسہ کماؤ یا مت کماؤ, اللہ کو تو آپ کے روزے, نفل, تسبیحات, ان تمام کو کاؤنٹ کرنا آخرت میں, زیادہ زیادہ اچھے اخلاق کو. آپ نے دنیا میں رہ کر پیسہ کمایا یا نہیں کمایا, اللہ کو اس سے جو ہے زیادہ کچھ کنسرن نہیں ہے. ہم نے ایسی سوچ بنا لی.
تو ہم نے اپنے آپ کو فائنینشیل لیول پر اکاؤنٹیبل نہیں مانا آخرت میں، ہم نے اس کو صرف ایک دنیاوی جز مانا. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہم مسلمانوں کی، اور اس کی وجہ سے ہمیں ڈیموٹیویشن ملتا ہے، پیسہ کمانے کو لے کر زیادہ انسپریشن نہیں ملتا. پھر ہم نے الگ الگ طرح کی احادیثیں دیں جن کو غلط طریقے سے پروپوگیٹ کیا گیا کہ غریب جو ہے وہ جنت میں 500 سال پہلے جائے گا، غریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی غریب تھے، غریبی کو اسلام میں پسند کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ غلط طریقے سے ان کو پروپوگیٹ کیا گیا. اور اس پرابلم کے بعد پھر ہم نے جو سیکنڈ پرابلم رکھی آپ کے سامنے وہ تھی پرسیپشنز. یعنی اگر کوئی شخص ہے، کوئی مسلمان ہے، اگر وہ اس کے اندر یہ پرابلم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں مانتا، وہ مانتا ہے کہ ہاں میں اکاؤنٹیبل ہوں. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن 5 سوال مجھ سے کیے جائیں گے، ان میں 2 سوال جو ہیں پوچھے جائیں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور اسلام کے جو 5 پلرس ہیں ان میں بھی 2 چیزیں جو ہیں وہ مال سے ریلیٹڈ ہیں. تو فائنینشیل اکاؤنٹیبل ہم ہیں. اب وہ پیسہ ارن کرنا شروع کرتا ہے، لیکن اب وہ دوسرے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے، وہ ہے پرسیپشنز. پیسہ کمانے کو لے کر کچھ غلط پرسیپشنز ہیں، تو اس میں کچھ لوگ تو اتنا پیسے میں چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے دین کو بھی بھول جاتے ہیں. تو وہاں بھٹک جاتا ہے انسان. پھر چلیے مان لیتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طرح سے پیسہ کماتے ہیں، غلط پرسیپشنز میں نہیں پھنستے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ ابلیس کی جو تیسری ٹیکٹکس ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈیبٹ پالیسی، ڈیبٹ ٹریپ. اس میں انسان پھنس جاتا ہے، لون میں پھنس جاتا ہے، انٹرسٹ بیسڈ لون میں پھنس جاتا ہے. تو اس طرح سے انسان اگر ایک چیز سے نکلتا بھی ہے تو کہیں نہ کہیں دوسری جگہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ یہ جو چین ہے جس نے باندھا ہوا ہے انسانوں کو، یہ اتنی بار لپیٹی ہوئی ہے انسانوں میں کہ ایک لنک توڑو گے تو پھر دوسرے لنک میں پھنسو گے، دوسرے کو توڑو گے تو تیسرے میں پھنسو گے. تو ہم نے ساری ان پرابلمس پر بات کی تھی. آج انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ان کس طرح سے چین کو ہمیں بریک کرنا ہے، کس طرح سے ان سے باہر نکلنا ہے. تو اب واپس آتے ہیں اس بات پر کہ بھلے ہی سیاسی پرابلمس ہوں مسلمانوں کے ساتھ یا اکانومک پرابلمس ہوں، سولوشن اس کا ایک ہی ہے، وہ ہے تعلیم، ایجوکیشن. اور یہ ہم سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن آج اس کو ہم پریزنٹ کریں گے کہ کس طرح سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے درمیان ایک امی نبی کو بھیجا، امی رسول کو بھیجا، جو یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے تھاٹس کو پیوریفائی کرتا ہے، ان کے غلط پرسیپشنز کو کریکٹ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی. اور اس سے پہلے وہ سری گمراہی میں تھے. یعنی آج ہم جس ٹریپ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم گمراہی میں ہیں، اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا، ایک امی نبی کو، اور اس نے پھر تعلیم دی. تعلیم کے ذریعے ان زنجیروں سے ان مسلمانوں ان لوگوں کو باہر نکالا. تو سولوشن جو ہے وہ تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے. لیکن اب اس میں بھی کچھ غلط پرسیپشن ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یونیورسٹیز کی تعلیم نہیں، کچھ لوگوں کو لگتا ہے مدرسے کی تعلیم، لیکن یہ بھی غلط ہے. نہ وہ مدرسے کی تعلیم ہے، نہ وہ اسکول کی تعلیم ہے جو ان لنک کو توڑ سکتی ہے، بلکہ اسکول اور مدرسے کی تعلیم نے تو ان لنک کو اور مضبوط بنا دیا ہے. کیسے؟ مدرسے کی تعلیم نے لوگوں کو فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی سے دور کر دیا، چندے اور خیرات پر لگا دیا، اور اسکول کی تعلیم نے انہیں نوکر بنا دیا. تو ان تعلیموں کے نتیجے ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اے ایم یو ہو، جامعہ ہو، 2 یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس، یا پھر 24,000 مدرسے ہیں. ان کے رزلٹ تو ہم دیکھ چکے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تعلیم تھی؟ تو یہ وہ تعلیم تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ تعلیم جو نبی دیتا تھا اپنے صحاباؤں کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تعلیم کو ہمیں اخذ کرنا پڑے گا، ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا قرآن سے، کہ وہ تعلیم کیا تھی جو اللہ کے رسول نے اپنے صحاباؤں کو دی. اب یہاں کچھ لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ وہ تعلیم قرآن کی تھی، اور قرآن سیکھنے کا مطلب ہے تفسیریں پڑھنا، اسلامک لٹریچر پڑھنا. لیکن اس وقت تو کوئی تفسیریں بھی نہیں تھی. جو حالات صحاباؤں پر گزرتے تھے، اللہ کے رسول
اور اللہ وہی آیات نازل کرتا تھا اور اس سے ہٹ کرتے تھے، ان کو ضرب لگاتے تھے، اور وہ پرابلم ان کے سامنے سالو ہو جاتی تھی، سالو ہوتی ہوئی نظر آتی تھی. تو اس سے انہیں ریئل ایکسپیرئنس ملتا تھا. یہ ایک پریکٹیکل تعلیم تھی، اور یہ تعلیم ایسی تھی جو ریلیونٹ تھی. آج جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اسکولوں میں، ان میں بہت ساری چیزیں تو ریلیونٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جب آدمی مارکیٹ میں آتا ہے، جاب میں آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو میں پڑھ کر آیا ہوں اس کا تو یہاں کوئی یوز ہی نہیں ہے، یہاں تو الگ ہی کہانی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم اپنے صحاباؤں کو دیتے تھے وہ ریلیونٹ ہوتی تھی اور ٹو دا پوائنٹ ہوتی تھی، یعنی جو بھی سچویشن ہوتی تھی اس کے مطابق ہوتی تھی اور بہت پریکٹیکل ہوتی تھی. آج موٹیویشنل اسپیکر تعلیم دیتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں اتنے موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے باوجود بھی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، اکا دکا کوئی بدلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس موٹیویشن وہ صرف ایک انسانوں کے جذبات کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے، لیکن اس چیز کو اعمال میں اتارنا، زمین پر اتارنا بہت مشکل ہے. کہے گا صبح اٹھو، جلدی کرو، یہ کرو وہ کرو، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہونے کے لیے 5 کام ہے، پانی زیادہ پیو، صبح جلدی اٹھو وغیرہ. لیکن یہ سننے کے بعد بھی انسان پھر صبح میں نہیں اٹھ پاتا ہے، کیونکہ پریکٹیکل نہیں ہے. صرف یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب یہ ہوتا ہے، جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اٹھو ایک کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا ہے، تو یہاں ایک ڈر ہے کہ اللہ نے ایک ریسپانسبلٹی بھی دی، اس ریسپانسبلٹی کی وجہ سے وہ نبی اٹھ رہا ہے بستر سے، اور ساتھ میں یہ ڈرانے کی بات کہی کہ لوگوں کو ڈرا دو کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یعنی آج نہیں اٹھو گے تو اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے. اس سے ایک پریکٹیکلی انسان عمل کے لیے موٹیویٹ ہوتا ہے. تو قرآن میں اور مدرسے کی تعلیم میں، اسکول کی تعلیم میں، اور یہ جو انفارمل موٹیویشنل اسپیکرز کی جو تعلیم ہوتی ہے، ان میں بہت بڑا فرق ہے. یہ بھٹکا دیتے ہیں ساری چیزیں. قرآن آپ کو راستے پر رکھتا ہے. تو اب ہم واپس آتے ہیں کہ ہماری جو اکانومک پرابلمس ہیں اس کا سولوشن ہے تعلیم. اور ایک لفظ میں کہیں تو وہ تعلیم جو نبی نے اپنے صحاباؤں کو دی. اب اس کی ایکسپلینیشن میں آتے ہیں. اس میں 4 چیزیں ہیں. یتلو علیہم آیات ہی، نبی کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے اللہ کی آیات کو ریسائٹ کرتے تھے صحاباؤں میں. پھر نمبر 2 ان کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ یعنی پیوریفائی کرتے تھے ان کے تھاٹس کو، مسکنسیپشنز کو. پھر تیسرے نمبر پر انہیں تعلیم دیتے تھے، اور چوتھے نمبر پر پھر انہیں حکمت سکھاتے تھے. یہاں میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ ایک ہی تعلیم ہی کی الگ الگ اسٹیجز ہیں. ایسا نہیں کہ تلاوت الگ چیز ہے، تزکیہ الگ ہے، تعلیم یہ جو اس میں یوز ہوئی ہے وہ الگ ہے، حکمت الگ ہے. تعلیم ہی کی پہلی اسٹیج ہے تلاوت، وہ تعلیم ہی کے اندر آتی ہے. اس کی پھر سیکنڈ اسٹیج ہے تزکیہ. تھرڈ اسٹیج جو ہے اس کو خود نام دے دیا گیا ہے واپس تعلیم، یعنی انفارمیشن. اور چوتھی چیز ہے حکمت. تو آتے ہیں آپ پہلی چیز پر. پہلی چیز ہے ہماری تلاوت. ریسائٹ دا رائٹ کانسیپٹ آف اکانومی ان اسلام فار رائٹ انسپریشن. اللہ تعالیٰ نے ریسائٹیشن کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کو سب سے پہلے انسپریشن کی ضرورت ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. اگر ایک انجینئر یا ڈاکٹر کو اس کی بک دی جائے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں ڈاکٹری کی پڑھائی کی بک دی جائے، انجینئر کو انجینئرنگ کی بک دی جائے، تو آپ خالی اس کو پڑھ نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کے اندر انسپریشن ہونا ضروری ہے کہ مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے لائر بننا ہے. جب تک وہ انسپریشن نہیں ہوگا، وہ انرجی نہیں ہوگی، آپ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے. تو سب سے پہلی چیز ہے انسپریشن. تلاوت کا مطلب یہاں انسپریشن ہے، میں اگر ریلیونٹ ورڈ یوز کروں تو نبی انسپائر کرتے تھے اپنے صحاباؤں کو. سب سے پہلے وہ انسپریشن کیسا ہوتا تھا؟ قرآن کریم کی ایک سورت اٹھا لیتے ہیں کوئی سے بھی. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار سجرت واذا سوری میں بھول رہا ہوں، علمت نفس ما قدمت واخرت. جب آسمان پھٹ جائے گا، جب دریا آگ ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا اس نے آگے رکھا اور کس چیز کو اس نے پیچھے رکھا. یعنی دنیا میں اس کی جو پرائرٹیز تھیں، زبان سے کہتا تھا کہ میرے لیے دین پہلے ہے، اللہ پہلے ہے، لیکن اس کی پریکٹس میں کیا تھا؟ دنیا پہلے ہوتی تھی.
اپنے انٹرسٹ پہلے ہوتے تھے. تو آج تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ میں نے حج کر لیا ہے, میں نے یہ کام کر لیے ہیں, میں نے فلاں کو جو ہے زکوٰۃ دی ہے, میں نے اتنی لڑکیوں کی شادیاں کرا دی ہیں. لیکن اصل پرائرٹی آپ کی کیا ہے, انٹرسٹ کیا ہے, اس میں آج آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ لو, لیکن قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ ریئل پرائرٹیز آپ کی کیا تھیں, پہلی کیا تھیں اور سیکنڈ کیا تھیں. تو یہ جو آیت ہے یہ انٹلیکچوئل لیول پر اپیل نہیں کر رہی انسان کو, یہ نیچرل لیول پر, ایک فطری لیول پر اپیل کر رہی ہے. یعنی جو انسپریشن ہوتا ہے وہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتا عموماً قرآن کا, وہ ہوتا ہے جو فطرت کی آواز ہے اس کو قرآن ابھارتا ہے, اس آواز کو سنو. اب جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اکانومک لیول پر قرآن بات کرتا ہے جگہ جگہ پر, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں باوجود اس کی محبت کے, اور یہ چیز کثرت سے آتی ہے. تو یہاں سے قرآن انسپائر کرتا ہے آپ کو کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور یہ کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا, کہ اللہ پھر اس کو بڑھا کر کئی گنا اس کو واپس دے. یہ اللہ انسپریشن دے رہا ہے انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. پھر دوسری یہ چیز کہ اے لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پر وہ گھڑی آ جائے کہ پھر تم یہ آرزو کرنے لگو کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں یہ ڈکلیئر کر دوں کہ یہ ساری پراپرٹی میں اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں, اور تمہیں وہ مہلت نہ دی جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ انٹلیکچوئل اپیل نہیں کر رہا, بلکہ ایک جذبات انسان کی جو فطرت کے اندر موجود ہیں ان کے ذریعے اپیل کر رہا ہے انسان کو کہ تم دیر مت کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. انبیاء کرام صدقہ کرنے میں جلدی کرتے تھے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ جہاں اللہ خرچ کرنے کے لیے بار بار کہہ رہا ہے تو دیٹ از آبویس کہ آپ کو کمانا تو ہے ہی. اب مسلمان پھر بھی اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہوئے کہ ہمیں کمانا ضروری نہیں ہے, یہ ہماری فری چوائس ہے کہ ہم پیسہ کمائیں یا نہ کمائیں, ہماری مرضی ہے. اللہ ہم سے اس بات پر سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کیوں نہیں کمایا, آپ کم میں کاٹ دو, تنگی میں کاٹ دو, مشکل میں کاٹ دو. یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کیونکہ قرآن کے اندر, حدیث کے اندر براہ راست کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے یہ ڈائریکٹ حکم دیا کہ اے ایمان والو بزنس کرو, پیسہ کماؤ اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا قرآن نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ ایک انسان کو دنیا چلانے کے لیے صرف یہی چیز تو ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ کچھ پروڈکٹیوٹی لے کر آئیں گے, کچھ کریٹو کریں گے, کچھ انجن بنائیں گے, کچھ ہوائی جہاز بنائیں گے, کچھ الگ الگ فیلڈ میں ریسرچ کریں گے. اگر قرآن حدیث میں ڈائریکٹ ورس مل جاتی تو پھر اس سے نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ادھر کو ہی بھاگتے, تو پھر وہ ہنگر گیم شروع ہو جاتا کہ میں مال کمانا پہلے ہے. تو قرآن نے اس کو آبویس مانا کہ ہم خرچ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں آپ سے, تو دیٹ از آبویس کہ آپ کو کمانا تو ہے ہی. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ خنزیر کو حرام کہتا ہے کہ ہم نے تم پر خنزیر حرام کر دیا. قرآن یہ نہیں کہتا کہ چھپکلی حرام ہے, بچھو حرام ہے یا مگرمچھ حرام ہے, کیونکہ قرآن یہ مانتا ہے کہ میں نے انسان بنائے ہیں. تو دیٹ از آبویس کہ وہ چھپکلی کو نہیں کھائیں گے, بچھو کو نہیں کھائیں گے, شدید بھوک ہوگی تب بھی نہیں کھائیں گے. کوئی ایکسیپشنل کیس ہو الگ ہو, لیکن زیادہ تر لوگ نہیں کھائیں گے. تو قرآن نے اس کو آبویس مانا کیونکہ ہم انسانوں سے بات کر رہے ہیں, جانور سے تھوڑی کہ یہ نہیں کھانا وہ کھانا, کوئی بچوں سے تھوڑی بات ہو رہی ہے. انسان انٹلیکچوئل ہے. لیکن خنزیر انسان کھا سکتا تھا, اس لیے اسپیسیفکلی اس سے روک دیا کہ آپ کو خنزیر نہیں کھانا. تو اسی طرح سے پیسہ کمانے کے لیے ڈائریکٹ ورس اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے غلط رزلٹ نکل سکتے تھے. اس کو قرآن نے آبویس مانا کہ دنیا میں نے بھیجا ہے تو آبویسلی انسان پیسہ کمائے گا. لیکن اللہ نے دیکھا کہ یہاں تو ہر چوتھا, ہندوستان کے اندر ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے. فائنینشیل لیول پر مسلمان سب سے پیچھے ہیں, بے روزگاری میں مسلمان سب سے پیچھے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ مان لیا کہ یہاں تو کاٹ لو جیسی تیسی 50-60 سال, وہاں جا کر جنت میں ہم پہلے داخلہ ملے گا ہمیں. اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا مسلمان. تو قرآن جو ہے رائٹ انسپریشن پہ لے کے آتا. تو پہلا سولوشن جو ہے, ہاں ہمارا جو سولوشن ہے وہ تعلیم ہے, اور تعلیم کی جو فرسٹ اسٹیج ہے وہ ہے رائٹ انسپریشن. اور یہ رائٹ انسپریشن ہمیں نہ اسکول سے, نہ مدرسوں سے, نہ موٹیویشنل اسپیکر سے, بلکہ وہ ہمیں ملے گا براہ راست قرآن اور حدیث کی ان آیات سے جو ہم کو اپیل کرتی ہیں,
ناٹ ایٹ انٹلیکچوئل لیول، بلکہ ہماری فطرت کی آواز کو جگاتی ہیں. جیسے قیامت میں انسان سے، اب میں کچھ ایگزامپل رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، وہ کون کون سی آیات ہیں جو اکانومی کو لے کر ہیں. کہ قیامت میں انسان اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس سے 5 سوال نہ کر دے. کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، یعنی ٹائم دیا تھا، اس ٹائم کو تم نے کہاں فنا کیا. ہم نے تمہیں جوانی دی تھی. یہاں جوانی سے مراد میں سمجھتا ہوں صحت ہے، ہیلتھ ہے، کیونکہ خالی ٹائم ہونا کافی نہیں ہے، آپ کا کچھ کرنے کے لیے ہیلتھ کا ہونا ضروری ہے. ہم نے آپ کو ہیلتھ دی، اور ظاہر سی بات ہے ہیلتھ جو ہوتی ہے وہ جوانی میں پیک پر ہوتی ہے. تو اس ہیلتھ کو تم نے کہاں انویسٹ کیا؟ تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی تھی وقت سے پہلے، کیا زیادہ موبائل چلانے کی وجہ سے؟ تو بتائیے کہ تم نے اس موبائل سے جتنا نقصان کیا اپنی آنکھوں کا، کیا اس سے زیادہ فائدہ بھی کمایا، یا صرف نقصان زیادہ کیا، کمایا کم؟ ہم نے تمہاری صحت دی تھی، کوئی بھی چیز ہے، آپ مان لیجئے آنکھیں ہو گئیں آپ کے، یا پھر یہ سروائیکل اسپائن ہوگی، لوگ کمپیوٹر پہ زیادہ یوز کرتے ہیں، یا پھر کوئی بھی جو ہیلتھ پرابلم آپ کو ہوئی، اللہ پوچھے گا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہاتھ پیر، یہ کمر کا درد، یہ شوگر، بی پی، یہ جو تمہیں پرابلمس ہوئی تھیں، ان کے ریزنز بتاؤ کہ تم نے ان ہیلتھ کو کہاں انویسٹ کیا تھا کہ تمہیں شوگر ہو گیا، تمہیں بی پی ہو گیا. جسٹیفائی کرو. اگر اس کو انویسٹ کر کے تم نے زیادہ ایمان کمایا تو چلو ہم نرمی سے معاملہ تمہارے ساتھ کریں گے. اور تم نے ہیلتھ کو انویسٹ کیا اور ارننگ تمہاری کم تھی تو یو آر فیل. تھرڈ چیز کہ مال کو کہاں سے کمایا. اب مان لیجیے یہاں کوئی شخص کہے کہ اللہ میں نے تو کمایا ہی نہیں، تو اللہ تو آبویس مان رہا ہے کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا. تو 40% ویٹیج تو یہاں سے بنتا ہے ان دو سوالوں سے، اکانومی سے. تو سوچیے اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ یہ اللہ میں نے کمائی نہیں، تو اللہ پوچھے گا کہ پھر تم نے اپنے آپ کو سسٹین کیسے کیا؟ یہ اللہ بھیک مانگ کر، ادھار لے کر. تو اب تم اس چیز کو جسٹیفائی کرو، کیا بھیک مانگنے کے لیے تم کیپیبل وہ شرطیں پوری ہو رہی تھی کہ ہم نے تمہیں محتاج بنایا تھا، یا تمہارے ساتھ یہ پرابلم تھی، ان کو جسٹیفائی کرو. وہاں پھنسے گا کہ جب میں نے صحیح سالم بنایا تھا، سب کچھ تھا، تو تم نے ہنر سیکھا کیوں نہیں، محنت کیوں نہیں کی؟ تو انسان پھر پھنستا چلا جائے گا. وہاں اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں تو وہ کسی سے بھیک مانگ سکتا ہے کہ بھئی میرے گھر میں یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، لوگ دے بھی دیں گے، لیکن اللہ جب جسٹیفیکیشن مانگے گا وہاں پھنس جائے گا. تو پھر 500 سال پہلے جنت میں چلا کیسے جائے گا؟ 500 سال پہلے جنت میں صرف وہی جائیں گے جو جینوین ہوں گے. تو یہ ہے پھر 5 پلرس والی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو وہ 2 پلر ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ ہے کہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر آپ مالیاتی اعتبار سے طاقتور ہیں، یعنی آپ کی کیپیبلٹی ہے، تو آپ نکاح کرو، ورنہ پھر مت کرو، روزے رکھو. تو یہاں پتہ چلتا ہے نکاح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ضروری قرار دے رہے ہیں کہ آپ اس کے بیوی کے خرچے اٹھا سکیں، بچوں کے. ایسے نہیں کہ خود تو کاٹ رہے تھے جیسے تیسے اور اس کو بھی وہیں لا کر کھڑا کر دیا. اس میں مگر یہاں انسان بھٹکتے کہاں ہیں، کچھ ایکسیپشنل کیس ملتے ہیں کہ ان کیسز میں یہ ہے کہ آپ نکاح کر لو اگر غربت میں بھی ہو. لیکن وہ جنرل کیس یہی ہے کہ آپ فائنینشیلی اسٹیبل ہونے چاہیے، تب آپ نکاح کریں. پھر ہے میراث کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو، اگر سارے اللہ کی راہ میں دے دو گے، کیا ان کے ہاتھ میں کٹورا دے کر جاؤ گے؟ تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے لیے چھوڑنا ضروری ہے. ان کو اس حالت پر چھوڑو کہ وہ آگے بڑھ سکیں، یہ نہیں کہ وہ مائنس سے شروع کریں. تو اس طرح سے ہمیں بہت ساری آیات ملتی ہیں قرآن حدیث سے. اور ہم نے قرآن کی ایک آیت یہ سب سے فرسٹ لیکچر میں پڑھی تھی، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ، کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر وہ نکل پڑا، بہہ نکلا الگ الگ نالوں میں، نالیوں میں. تو کچھ چوڑے تھے، کچھ پتلے تھے. جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا پانی لیا، جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا کمایا اور اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا. لیکن ایسے تو نہ بنو کہ بالکل ہی کوئی نالی ہی نہ بنے، تھوڑا سا بھی آپ نہ کما سکو. تو یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی گوہر آپ ہی بتائیے. ابھی آپ نے کہا
کہ اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جائیں کہ وہ کچھ کر سکے. جی اس میں مال کا کیا کنیکشن ہے، مطلب دولت کا کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ کچھ امیر لوگ تو اتنی دولت چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کے جی بچے تو پھر وہ پورے کنگال ہو جاتے ہیں 1-2 سالوں میں. جی. تو یہ تو غلط بتا ہے نا. ہاں آپ ایکچولی جب ہم آئیں گے نا 3rd نمبر پر آئیں گے، دیکھیے میں نے اسکرول کیا ہے 3rd نمبر پر اے پارٹ پہ جب ہم 4th نمبر کا پڑھیں گے 9 تبذیر فضول خرچی، تو وہاں اس کا سولوشن ملے گا. یعنی ابھی کیا ہے کہ وہ جو بہت پیسہ چھوڑ کر جاتے ہیں لیکن ان کو وہ ایجوکیٹ کر کے نہیں جاتے نا کہ آپ کو پیسے کو کیسے مینج کرنا ہے، تو اس وجہ سے کروڑوں روپیہ بھی ہوگا تو وہ سب بہا دیتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں. تو اس کے فیکٹرز نیچے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اوکے. تو اس آیت میں پھر یہ آتا ہے کہ جو جھاگ ہوتا ہے اس پانی کا وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اور جو پانی ہوتا ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہاں سے پھر ہریالی اگ سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ریپیٹ دا 4 اسٹیجز. تو یہ 4 اسٹیجز جو ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ سولوشن جو ہے ہماری پرابلمس کا، اکانومک پرابلمس کا، وہ ہے تعلیم. اور تعلیم وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاباؤں کو دی، اور وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ تھی تلاوت، تزکیہ، تعلیم اور حکمت. یہاں یہ کنفیوز مت ہونا کہ یہ تعلیم ریپیٹ کیوں ہو رہی ہے، یہ تعلیم مطلب اس کا ہی ایک پارٹ ہے. اوور آل جو ہے ایک ہی الفاظ تعلیم میں چاروں چیزیں سمٹی ہوئی ہیں. تو پہلی سٹیج ہے تلاوت یعنی ریسائٹیشن آف آیات اللہ، اللہ کی آیات کا ریسائٹیشن، چاہے وہ قرآن کی ورسز ہوں، احادیث ہوں، جو انسان کو اس کی فطرت کے لیول پر اپیل کرتی ہوں، اور یا وہ آسمان کی آیات ہوں جو اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے یہاں سے ریلیٹڈ ہو، یا انسان کے جو نفس ہے آیت انفسی ہو. تو کوئی سی بھی آیات ہو، وہ آیات جو ہمیں ہمیں پیسوں کے بارے میں ہمیں پازیٹیو بناتی ہے، ان کو ریسائٹ کرنا. پھر سیکنڈ چیز پر ابھی بعد میں آئیں گے ہم. تو یہ 4 اسٹیپس ہیں. نمبر 1 تلاوت جس سے انسپریشن ملے، رائٹ انسپریشن ملے. نمبر 2 تزکیہ جس سے ہمارے جو مکس تھاٹ ہیں ان کا پیوریفیکیشن ہو پیسوں کے بارے میں. نمبر 3 ایکچوئل تعلیم. اور نمبر 4 پر حکمت یعنی پالیسی. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز کام کی ہوتی ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، اور جو جھاگ ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو آج مسلمان جو ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان مسلمان تعداد میں تو بہت ہوں گے لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے، پانی کے ببلز کی طرح ہوں گے، دکھیں گے بہت لیکن ان کے اندر ان کی ہوا اکھڑ چکی ہوگی، وہ کچھ نہیں ہوگی، ویسٹیج ہو جائیں گے. تو وہی آج ہم مسلمان ہو گئے ہیں کہ غربت، بے روزگاری، فقیری، یہ سب ہم مسلمانوں میں زیادہ ہے. تو ہم ایک ویسٹیج بن چکے ہیں یا بننے جا رہے ہیں، اس چیز کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ کا جو اصول ہے اس دنیا کو قائم رکھنے کا وہ یہ ہے کہ جو چیز فائدے کی ہوگی اللہ اس کو باقی رکھے گا، جو بے فائدہ ہوگی اس کو ہٹا دے گا. جیسے عرب کے مسلمان جب بے فائدہ ہو گئے تو اللہ نے تاتاریوں کے ذریعے ان کو ہٹوا دیا، فال آف بغداد ہوا. اور پھر یہ جو نئے لوگ آئے تھے ان میں سے پھر ان کو اسلام کا گفٹ دے دیا. تو ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان اپنا آپ کو کچھ بھی سمجھتے ہوں، اس غلط فہمی میں ہوں، مسکنسیپشن میں ہوں، پرسیپشن میں ہوں، لیکن ہمارے رزلٹ بتا رہے ہیں کہ ہم ویسٹیج بنتے چلے جا رہے ہیں. ہماری ضرورت نہیں ہے نیشن کو، کمیونٹی کو، سماج کو. تو ہمیں ہٹا دیا جائے، اور جن کے ذریعے ہٹوایا جائے ہم ان کو برا سمجھتے رہیں، بعد میں اللہ اسلام کا تحفہ ان کو دے دے. تو اس لیے یہاں سے اس آیت سے ہمیں رائٹ انسپریشن ملتا ہے کہ ہمیں فائنینشیل لیول پر اکاؤنٹیبل ہونا ہے. میں اتنا کما سکوں کم سے کم دنیا میں کسی ایک کی تو پراپر ہیلپ کر سکوں، کہ اللہ کے یہاں کہہ سکوں کہ اللہ اتنا میرے بس میں تھا. اور اگر اتنا بھی نہ کر سکوں تو کم سے کم میں خود کو تو سسٹین کروں اس دنیا میں اچھے طور پر. ایسا تو نہیں کہ میں کمائے اور لوگ اور میں ان سے پھر لوں، یا بھائی کے یا باپ کے پیسے پر میں پلوں. کم سے کم اتنا تو میں نہ کروں، اپنے لیے تو میں کماؤں، اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں کے لیے. اور بہترین ہے کہ جتنا ہو سکے میں سماج کو فائدہ پہنچاؤں. تو یہ رائٹ انسپریشن ملتا ہے. اس طرح کی اور بہت ساری آیات ہیں.
وہ بھی ہم اس میں لے سکتے ہیں. بہت لمبی ہو جائے گی بات کیونکہ ہمیں آگے کی چیزیں کور کرنی ہے، لیکن میں جلدی جلدی پھر بھی بتا دیتا ہوں. جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ از پرووائڈر اینڈ آئی ایم ڈسٹریبیوٹر. اللہ آسمان سے اتارتا ہے اور میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. اور ایک سیریز، ایک مووی ہے دا پلیٹ فارم، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے کھانا اوپر سے اترتا تھا اور نیچے پہنچ نہیں پاتا تھا کیونکہ اوپر کے لوگ کھا جاتے تھے. تو پھر ایک شخص کو کرنا کیا پڑتا ہے کہ وہ اس کھانے کی جو ٹیبل تھی اس کے بیچ میں بیٹھتا ہے اور ہاتھ میں ایک ہتھیار رکھتا ہے، اور پھر اوپر سے جب کھانا اترتا تھا تو جو ایکسٹرا اٹھاتا تھا اس کے وہ مارتا تھا، یعنی اپنے حصے کا لو دوسرے کا مت کھاؤ. اس طرح نیچے تک پہنچا کر آتا تھا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو آسمان سے اتارتا ہے رزق ہم سبھی لوگوں کا، لیکن اس کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ خلیفہ ہے. تو جب تک نبی تھے تو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، نبی کے بعد خلافت رہی، آج خلافت نہیں ہے. تو اب یہ ڈسٹریبیوٹر تو کوئی ہے نہیں، تو جس کے حصے میں جتنا آتا ہے وہ اس کو اتنا لے رہا ہے، اس لیے عام آدمی سروائیو کر رہا ہے. تو اس کے لیے اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہی ہے کہ ہم پھر سروائیو کریں، ہم سروائیو کریں اور اپنا ہمارے حصے کا جو رزق اللہ نے اتارا ہے اس کو حاصل کریں. اور جب ہم اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ پھر ایک وقت وہ آئے گا، ہر انسان جب اتنا اویئر ہوگا کہ اللہ پھر ہمارے درمیان میں سے ایک شخص کھڑا کر دے گا جو پھر واپس وہ انصاف کا نظام قائم کرے گا. پھر ہمیں اتنا سروائیو نہیں کرنا پڑے گا، خود بخود ہمیں ایزیلی وہ تھوڑی سی محنت سے ہمیں پہنچ جائے گا. ابھی تو جاب کرنے والا جاب کرتا ہے اور اس کا 5 ٹائمز جو ہے وہ آنر کھاتا ہے اس کا، تو سسٹم ختم ہو جائے. تو پہلی چیز ہے رائٹ انسپریشن. تو رائٹ انسپریشن جو ملے گا ہمیں وہ قرآن اور حدیث کی آیات سے ملے گا. ایک لاسٹ چیز اور میں اس میں کہہ دوں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے تو انسان انسپائر ہوتا رہے گا، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے. پیسے کی ہر جگہ ترغیب آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فائدے گنا رہے ہیں. لیکن پھر وہ اتنا آگے نکل جائے گا کہ پھر وہ پیسہ کماتے کماتے پتہ چلا ہے پیسے جوڑ جوڑ کر رکھ رہا ہے، سارا وقت اس میں نکل رہا ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں مل رہا. پھر لالچ اس کے اندر آ رہا ہے کہ میں اور سیو کر کے رکھوں. تو پھر وہ قرآن کی ایک آیت آئے گی اس کے سامنے دوسری کہ اور جس نے مال کو گن گن کر رکھا، جوڑ جوڑ کر سینس سینس کر رکھا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. تو جب یہ آیت آئے گی تو اس سے پھر اگین ایک انسپریشن ملے گا اسے. وہ انسپریشن کیا ملے گا کہ نہیں یار میں غلط جا رہا ہوں، مجھے اتنا سینس سینس کر نہیں رکھنا ہے، میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں لیکن پھر بھی اتنا میں بچا کر کہاں لے جاؤں گا، تو شاید میں کم خرچ کر رہا ہوں، مجھے اب اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے. یعنی قرآن کی آیات آپ کو کبھی ایک طرف دھکیلیں گی، کبھی دوسری طرف دھکیلیں گی، اور آپ کو سینٹر میں رکھنے کی کوشش کریں گی کہ نہ تو آپ بخیل بنو گے، نہ لالچی بنو گے، نہ ایک سیونگ کرنے کی ایک عادی بن جاؤ گے، اور نہ یہ ہے کہ آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو بھول جاؤ. آپ پیسہ کماؤ گے بھی اور حد سے پار بھی نہیں گزرو گے. تو یہاں جب رائٹ ورسز ہمارے سامنے ریسائٹ ہوں گی تو ہمیں رائٹ انسپریشن ملے گا، ریئل انسپریشن ملے گا، پریکٹیکل انسپریشن ملے گا. پھر سیکنڈ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ جب انسان کو انسپریشن صحیح مل جائے اور پھر وہ مارکیٹ میں آ جائے پیسہ کمانے کے لیے، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل جس سے قرآن سے اس نے یہ پڑھا کہ اپنے رشتہ داروں پر، اقربا پر آپ خرچ کرو، سب سے پہلے ان کا ذکر آتا ہے. اب وہ اپنے اقربا پر خرچ کر رہا ہے، انسپریشن ملا ہوا. لیکن ایک دن اس نے آبزرو کیا کہ ان اقربا جو تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے، ان سے کسی بات پر بحث ہو گئی، اور بحث ہو کر ہوا کیا کہ ان کے اندر ایک غصہ، نفرت پیدا ہو گئی. اب اس نے اگلے مہینے سے خرچہ دینا بند کر دیا اور اپنے آپ کو ہی سیٹسفائیڈ کر لیا کہ یار انہیں کیا خرچہ دوں، ان کے بچے تو ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کر رہے تھے، فالتو کی چیزیں کھا رہے تھے، جب تمہارے پاس کم ہے تو پھر تم پڑھائی کی طرف کیوں نہیں جاتے، ویسٹ کیوں کر رہے ہو، ان کو پیسہ دے کر کوئی فائدہ. مطلب وہ اس کو جسٹیفائی کر لے گا کہ میں ان کو نہیں، اب میں ان سے زیادہ ضرورت مند کو دوں گا، جبکہ وہ ضرورت مند ہیں لیکن انہیں پیسہ خرچ کرنا نہیں آ رہا، آپ انہیں دے رہے ہو خرچے کے لیے، وہ کھا پی کر اڑا رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جو رائٹ انسپریشن ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ امپیور تھاٹس آ جاتے ہیں ہمارے نفس کی کمزوری کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، اور پھر واپس ہم بھٹک جاتے ہیں. فار ایگزامپل قرآن میں زیادہ تر خونی رشتوں کا ذکر آیا ہے کہ خونی رشتوں کا خیال رکھو. جب خونی رشتوں میں ہماری لڑائی ہو جاتی ہے تو سسرال والوں سے تو ہم بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، جن کا ذکر ہمیں نہیں ملتا کثرت سے. وہاں تو ہم اچھے ہوتے ہیں، وہاں کچھ جاتے ہیں تو گفٹ لے کر جاتے ہیں، یہ لے کر جاتے ہیں.
سالے سالیوں ان سے بہت اچھا رکھتے ہیں، اور جو سگا پھپیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، ان سے ہم دور ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان سے رکھتے ہیں تو یار لڑائی ہو جاتی ہے. تو قرآن میں تو اکاؤنٹیبلٹی بلڈ ریلیشن کو لے کر زیادہ ہے. تو یہ پرابلم کیوں ہوئی؟ یہ پرابلم اس لیے ہوئی کہ آپ کے اس کے درمیان میں لڑائی ہوئی، شیطان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور آپ کی جو پیور تھاٹ تھی اس کو امپیور کر دیا کہ نہیں یہ اقربا وہ اقربا نہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے. یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ تو بے دین ہے. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بے دین ہے تو آپ ان پر خرچ نہ کرو. قرآن نے تو کہا جو ضرورت مند ہے اس پر کرو، اور اپنا یہ خرچ کر کے اس کو بے دین سے دینی کی طرف لے کر آؤ نا. تو اس طرح سے تھاٹ جب ہمارے امپیور ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے بہت سارے تھاٹس بن جاتے ہیں. تو سیکنڈ اسٹیج جو ہے وہ کیا ہے قرآن کے سولوشن کی؟ وہ یہ ہے کہ Am I audible? جی اوکے. وہ کیا ہے کہ وہ ساری تھاٹس جو ہیں ہم ان کو پیوریفائی کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں. اب میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں جیسے کون کون سی تھاٹس ہیں. وہ پہلی ہے پاورٹی از ڈیسٹینڈ. غریبی جو ہے وہ تقدیر سے ہے. یہ ایک تھاٹ بن گئی ہے. اب جب آپ غریبی کو تقدیر مان لیتے ہیں تو علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ میں نے ہی غریبوں کو سکھلایا ہے سبق تقدیر کا، اور میں نے منیم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. کہ میں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو تقدیر کا یہ پارٹ پڑھا دیا ہے کہ تم غریب ہو تو یہ تمہاری تقدیر سے ہے، صبر کرو، اللہ کی طرف سے ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کے اندر جو ایک ریزسٹنس پیدا ہو سکتا تھا حکومت کے خلاف کہ جب ہم ٹیکس بھرتے ہیں ہم کیوں غریب ہیں، کون ہمارا کھا رہا ہے، کون کرپشن کر رہا ہے، کہ نیتا تو کھا رہا ہے. تو یہ چیز جو انہیں پروٹیسٹ کی طرف لا سکتی تھی، یہ ریزسٹنس وہ انہیں لانے نہیں دیتا کیونکہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہماری غربت اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے، نہ کہ ان بزنس ٹائکون کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ریولیوشن کیوں آئے گا؟ فرینچ ریولیوشن کیوں آیا؟ جب لوگوں کے اندر لوگوں نے اس کو تقدیر نہیں مانا بلکہ مانا کہ نہیں یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تو ریولیوشن پیدا ہوگا نا. اور جب آپ غریبی کو ایکسیپٹ کر لو گے تو ریولیوشن تو آپ کے اندر خود کے اندر ریولیوشن نہیں آئے گا، آپ کیا سماج میں ریولیوشن لے کر آؤ گے؟ تو یہ ایک پرابلم ہے. پھر اس طرح سے واٹ ایور از ریٹن ان فیٹ، جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. کھانے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 50,000 کروڑ کا اناج بھارتی کولڈ اسٹوریج میں برباد ہو رہا ہے. تو اللہ نے تو ان دانوں پر بھی ہمارا تمہارا کسی کا نام لکھا ہوگا، وہ وہاں برباد ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو یہ مان لیا کہ اللہ جو ہے ہمارے منہ میں ڈال کر جائے گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، میں ڈسٹریبیوٹ کرنے والا ہوں. میرے بعد پھر خلیفہ آئیں گے، وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. جسٹس لوگ ہوں گے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور جب آپ کا کوئی انصاف کرنے والا آپ کے بیچ میں کوئی خلیفہ نہ رہے تو پھر یہ آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو بناؤ. لیکن اس کو بنانے کے لیے پہلے آپ کو اپنے لیے سروائیو کرنا پڑے گا نا. ایسا نہیں کہ وہ آپ کے بنانے سے بن جائے گا، وہ اللہ ہی چنے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو اللہ ضرور تمہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا. تو تمہیں تو صرف اپنے اعمال پر فوکس کرنا ہے، اپنے لیے سروائیو کرنا ہے، اللہ خود چن لے گا تمہارے درمیان میں سے. تو یہ چیز ہے کہ لوگ قسمت کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ پاورٹی ول بیکم اے ریوارڈ ان دا ہیئر آفٹر، یہ میں بتا چکا ہوں. اور پیسہ جو ہے وہ ہوشیاری سے چالاکی سے کمایا جاتا ہے، بہت سے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں، جبکہ پیسہ جو ہے پالیسی سے کمایا جاتا ہے. چالاکی سے کسی گردن پہ پیر رکھ کے آپ تھوڑے وقت کے لیے پیسہ کما سکتے ہیں، لانگ ٹرم نہیں جا سکتے. بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس فائنینشیل بیک اپ ہونا ضروری ہے. اس وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں گیان تو بہت بانٹتے ہیں لیکن پھر یہ عذر دیتے ہیں کہ بھئی ہم پر 10 لاکھ نہیں ہے، ہم پر 50 لاکھ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اتنا ہو، ارے جتنوں نے کمایا ہے وہ زیرو سے شروع کیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا سارا پیسہ جو ہے سبھی لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو کچھ سالوں بعد واپس امیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے بزنس تھاٹ ہونا ضروری ہے، سائیکالوجی ہونا ضروری ہے. سائیکالوجی خراب ہوگی تو انسان نہیں کما پائے گا پیسہ.
تو آپ اپنے جو فضول خرچے ہیں وغیرہ ان سے بچا کر، شادی وغیرہ کے خرچوں سے بچا کر وہ بیک اپ بناؤ نا. 1 سال میں 2 سال میں 20-30 ہزار روپے کمانے والا، 50 ہزار روپے کمانے والا بھی بیک اپ بنا سکتا ہے. تو آپ کیوں نہیں؟ پھر یہ ہے کہ پاورٹی اور ویلتھ از ناٹ اے فلا، کہ غریبی یا امیری کو عیب مان لینا، کہ غریبی عیب نہیں ہے جبکہ عیب ہے، لیکن ایک سچویشن میں، ایک پارٹیکولر سچویشن میں، جب وہ آپ سے ہاتھ پھیلوا دے آپ کا، جب وہ آپ کو ادھار لینے پر مجبور کر دے بیاج پر، تب یہ عیب ہے. لیکن جب تک آپ اپنے آپ اکیلے سروائیو کر رہے ہو، غنی بن کر، سیلف ڈیپینڈ ہو کسی سے تو وہ پھر وہ عیب نہیں ہو، پاورٹی وہ ریوارڈڈ ہے. تو عیب بھی ہے اور ریوارڈڈ بھی ہے، لیکن الگ الگ سچویشن میں. اسی طرح پیسہ کمانا یعنی ویلتھ جو ہے وہ عیب، اس کو عیب مان لیتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیری جو ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. یہ بات دونوں لحاظ سے صحیح ہے کہ امیری عیب نہیں ہے. آپ امیر ہوگے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، لیکن امیری بھی عیب بن جاتی ہے اگر آپ فضول خرچی کرتے ہو، دکھاوے پر، خود پسندی پر پیسہ خرچ کرتے ہو، اور لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے ہو، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے ہو، تو یہ عیب بن جاتی ہے. تو دونوں چیزیں عیب نہیں ہے، لیکن سچویشن ان کو عیب بنا دیتی ہے. پھر یہ کہ منی کین ناٹ بائی ہیپینس، پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا. اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ پیسہ کمانے کے لیے موٹیویٹ نہیں ہوتے. انہیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں تو ٹیبلٹ کھاتے ہیں، کیپسول کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی وغیرہ. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو بھی جو نیند نہیں آ رہی کہ آپ کو بہنوں کی شادی کرنی ہے، وہ بھی تو اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو منی جو ہے وہ ہمیشہ ہیپینس نہیں خرید سکتے، لیکن سم ٹائمز وہ ہیپینس لا سکتے ہیں. جب آپ گھر پر آؤ، اپنے بچوں کے لیے کچھ کھلونا لے کر آؤ، جب آپ کو ایک فون اپنے لیے خریدنا ہو اور آپ اسی میں لگے ہوں کہ 15 سے 20 ہزار کے بیچ میں خریدنا ہے، اور آپ سروائیو کر رہے ہو کہ اتنے میں آپ کو وہ فیچرز نہیں مل رہے ہیں جو 40-50 ہزار والے فون میں مل سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو آپ وہ خرید لیتے، وہ فضول خرچی نہیں ہوتی کیونکہ ان فیچرز کی آپ کو ضرورت تھی. تو آپ کا کتنا اسٹریس لیول کم ہو سکتا تھا. تو پیسہ اسٹریس کم کرتا ہے، لیکن ہاں، اور کئی بار ہیپینس دیتا ہے کیونکہ وہ پیسہ اپنے محنت سے کمایا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں. تو ہمیں بیلنس کرنا ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آئی ول فرسٹ گیٹ مائی سسٹر میرڈ، پہلے میں اپنی بہنوں کی شادی کر لوں، پہلے میں یہ کام پورا کر لوں، اس کے بعد پھر میں بزنس کے بارے میں سوچوں گا، پیسہ کمانے کے بارے میں سوچوں گا، سیونگ کے بارے میں. یہ غلط ہے سب. تمہاری بہنوں کی شادی بھی ہو جائے گی، تمہارے سارے کام بھی پورے ہو جائیں گے، تم تب بھی شروع نہیں کر پاؤ گے. تم ابھی سے کرو جو کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہوگا کیا، اور دوسری کانسیکوینسز شروع ہو جائیں گی. پھر یہ کہ ٹیکنگ اے لون. اس طرح سے میں اس کو اینڈ کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے رن کر رہا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے پرسیپشنس ہیں ان سبھی کو ہم کو ایک ایک کر کے گو تھرو کرنا پڑے گا. ہر انسان اپنے اس کے مطابق کرے، سچویشن کے مطابق. پھر تھرڈ اسٹیج جو ہے لرننگ کی، وہ خود ہے لرننگ آف بک. یہاں بک مطلب قرآن. اس میں 2 سیکشن ہے. پہلا ہے مورل کنڈکٹ اور سیکنڈ ہے پروفیشنل کنڈکٹ. یہ جو مورل کنڈکٹ ہے، اس میں ہمیں جو بیسک چیزیں ہیں جو انسان کو غریبی کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو انسان کے بزنس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، ہیبیچول ڈیپینڈنسی. تو ہمیں نو ہیبیچول ڈیپینڈنسی، نو گریڈ، لالچ. اب اس لالچ کو اگر ایکسپلین کریں تو دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی چیز کی قلت ہو جائے، کمی ہو جائے، کہ نمک جو ہے مہنگا ہونے والا ہے، تو لوگ ضرورت سے زیادہ خریدنے لگتے ہیں. یہ لالچ ہی تو ہے. اگر مارکیٹ میں جیسے کورونا ٹائم میں کئی بار ہوا، کچھ چیزوں کی شارٹ پڑی تو لوگ زیادہ خریدتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ سارا میں ہی لے لوں. تو یہ غلط ہے. اگر آپ ضرورت سے زیادہ لوگے تو کسی کو شارٹ پڑے گا. یہ انسان کے اندر لالچ چھپا ہوا ہے. یہ صرف اس چیز میں نہیں ہے، بلکہ یہ لالچ ہر لیول پر آپ کو ملے گا، چاہے جاب ہو، چاہے بزنس ہو، کہیں پر بھی. تو اس لالچ کو ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. یہ لالچ کی تصویریں انسان خود بھی نہیں پہچان پاتا کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں لالچ موجود ہے. النفس الاحضرت الشح، قرآن کہتا ہے کہ نفس جو ہے لالچ کے لیے حاضر کیے گئے ہیں. جب آپ کو بھوک لگی ہو تیز، اور آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اور ایسے میں کوئی دروازے پر آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ کھانا اتنا ہے کہ آپ کھا سکتے ہو، تھوڑا اگر وہ بھی شامل ہوگا تو پھر آپ جتنا آپ کی
توقع تھی آپ اتنا نہیں کھا پائیں گے اچھے سے، تو وہاں گریڈ پتہ چلے گا. جب آپ کھانے میں کسی شادی میں جاتے ہیں اور وہاں پر ڈونگا آ کے رکھا جاتا ہے تو پھر ہاتھ خود بخود بڑھتے ہیں کہ پہلے میں اتار لوں اچھا کھانا. یہ لالچ ہے. تو یہ لالچ جو ہوتا ہے ریویل ہوتا ہے لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے، چاہے کسی لائن میں لگے ہوں، کہیں پر بھی ہوں. اسی طرح بخل انسان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہیلتھ کانشیس نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر ہم اٹھا لیں کہ ایک چائے بھی ایک اس میں ملتی ہے، کلہڑ میں ملتی ہے یا پھر ایک نارمل پلاسٹک کے کپ میں ملتی ہے، وہاں ریٹ میں ڈفرینس ہوتا ہے، یا دودھ میں کہ 5 روپے کا ڈفرینس ہے ان دونوں میں، یہ لوگے تو ہم ہیلتھ کانشیس نہیں ہوتے، سستی چیزوں کو لے لیتے ہیں، چاہے وہ تیل ہو، مسالے ہوں. یہ ہمارے اندر کا بخل درشاتا ہے کہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کے ساتھ، وہ بخل ہوتا ہے. سستے ڈاکٹر کو ہم دکھاتے ہیں، اگر بچہ بیمار ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو لوکل ڈاکٹر سے کہ اس کی 100 روپے فیس ہے، اس کی 50 روپے فیس ہے، اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو 500 روپے لے گا. لیکن جب ایمرجنسی پڑتی ہے تو پھر ہم ادھار بھی لے لیتے ہیں، پلاٹ بھی بیچ دیتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں. تو ہمارے پاس تھا لیکن ہم اس وقت بخل کرتے ہیں، تو ہیلتھ سے کمپرومائز کرتے ہیں، پھر یہ جھولا چھاپ ڈاکٹروں کا سلسلہ پڑتا ہے. یہ بخل ہوتا ہے ہیلتھ کانشیس. پھر تبذیر ہے، یعنی فضول خرچی ہے، شاپ پر اسراف ہے. پھر سیونگ کو لے کر ہم کانشیس نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ کچھ ادر پرنسپل ہیں، جیسے کچھ ہمیں پرنسپل بنانے پڑیں گے اپنی لائف میں کہ ہمیں کبھی بھی لون انٹرسٹ پر نہیں لینا ہے، ہمیں کسی کو ادھار نہیں دینا اننیسیسری. آپ دے دو گے کسی کو، اس کو تو عادت پڑے گی، عادت خراب ہوگی اس کی کیونکہ پہلے سے خراب ہے. ادھر جب آپ کو ضرورت ہوگی تب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ کا ٹائم بھی تو ویسٹ ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس کیش فلو ہوتا ہے تو آپ بہت سارے آئیڈیا دماغ میں آتے ہیں جب آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں. جب پیسہ ہی نہیں ہوگا، کسی اور کو پھنسا رکھا ہوگا تو اپرچونٹی نکل جاتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو اننیسیسری لون بھی نہیں دینا ہے، ضرورت مند کو پراپر طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر کے دینا ہے. بلکہ لکھوا لیجئے، کچھ نہیں جاتا 100-200 روپے کے پیپر میں اگر زیادہ پیسہ دے رہے ہیں. پھر اوائڈ ہینڈ اوورنگ منی ٹو انکیپیبل پرسن. ایسے پرسن کو پیسہ دے دینا. اب پتا ہے بھائی وائف اگر مارکیٹ میں جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اسے اتنی سمجھ نہیں ہے پیسے کی، اور آپ اسے دے دو، لو یہ رکھو 20,000 50,000، تو آپ پھر یا تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں وہ آپ نے اس کو لرننگ دے رکھی ہے، اسے پتا ہے پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے. یا بچوں کے ہاتھ میں آپ بچوں کو لے جاؤ مال میں تو وہ یہ بھی مانگیں گے وہ بھی مانگیں گے، پتہ چلا ہے کہ آپ نے اچھا خاصا پیسہ وہیں خرچ کر دیا. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ پیسہ جو ہے صحیح پرسن کے ہاتھ میں جانا چاہیے. ایک باپ کے اگر 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا کم عقل ہے تو تیسرے بیٹے کو آپ پیسہ باپ ڈیلیور نہیں کر سکتا، صرف خرچہ اٹھایا جائے گا اس کی اولاد کو مل سکتا ہے اگر وہ شعور رکھتی ہے. اسی طرح سے لوگ خرچ کرتے، پیسہ دے دیتے ہیں اپنے فیملی ممبرس کو، پیرنٹس کو. آپ ان کی ضرورتیں پوری کرو، کیونکہ قرآن میں خرچ کرنے کا ذکر آیا. خرچ کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں، یہ نہیں آیا کہ ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. پیسہ آپ کما رہے ہو، آپ اپنی جیب میں رکھو، اپنے اکاؤنٹ میں رکھو، اس کو لوگوں پر ریویل مت کرو سوائے اس وقت کے جب آپ چیریٹی کر رہے ہو. لیکن آپ ضرورتوں کو لوگوں کی آبزرو کرو اور ضرورتوں کو پوری کرو اپنی فیملی میں، کیونکہ پیسہ ہر کوئی طریقے سے خرچ نہیں کر پاتا. آپ دے دو وائف کے ہاتھ میں کہ لو ٹھیک ہے مہینے کا خرچہ یہ ہے، پتہ چلا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے وہ اس کا ہر ہفتے مہینے یہی کہانی رہے گی، پیسے ختم ہو گئے. کیونکہ آپ نے پیسے تو دے دیا اور وہ غلط نہیں ہے، لیکن اسے مینج کرنا، پہلے تو مینج کرنا سیکھنا ہے نا. کیسے ہوتا ہے مینج؟ جب آپ نے حساب لگا لیا کہ کہیں کوئی کمی نہیں تھی، پھر آپ خرچہ بڑھا بھی دو گے، وہ پھر بھی ایک ہفتہ پہلے وہ کہے گی. تو مینج کرنا وہ زیادہ جانتا ہے جس کا خود کا پیسہ ہوتا ہے، وہی زیادہ کانشیس ہوتا ہے. دوسروں کو کمائے ہوئے پیسے پہ کوئی مینجمنٹ نہیں سوچتا. تو قرآن اس چیز کی طرف ہمیں لے کر آتا ہے کہ آپ مینج کرنے پہ زیادہ دھیان دو. تو یہ سارے مورل کنڈکٹ ہیں، اگر ہم ان کو فالو اپ کرتے ہیں تو یہ سارے اپلائی ہوتے ہیں سیکشن بی پر. یہ سیکشن بی جو ہے یہ ہمارا وہ ہے جو دنیاوی تعلیم سے ریلیٹڈ ہے، پروفیشنل کنڈکٹ. یعنی اگر آپ کوئی بھی بزنس کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس فیلڈ کا آپ کو ہنر ہونا چاہیے، پلس بزنس لرننگ آپ کے اندر ہونی چاہیے، پورٹ فولیو، کمیونیکیشن، ٹیم ورک کیسے لے کر چلتے ہیں، سیلس اینڈ مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ہونی چاہیے. پھر اپنے کام پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتا رہنا چاہیے. مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، جو کام آپ کر چکے ہو اس کا ڈاٹا مینجمنٹ ہونا چاہیے، لیگلٹی ہونی چاہیے، کمپلائنسز ہونے چاہیے کہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف. تو یہ ساری چیزیں پھر ریلیٹڈ ہیں آپ کی دنیاوی پڑھائی، MBA BBA سے ریلیٹڈ، فائنینشیل مینجمنٹ. تو یہ ہمارے اسکوپ میں نہیں ہے.
ہمارے اسکوپ میں جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اپلائی ہوتی ہیں اس سیکشن پر کہ ایک ٹیم ورک بھی آپ تبھی تو کر پاؤ گے جب آپ کے اندر یہ ساری خصلتیں ہوں گی. جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ نبی تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بہت پولائٹ ہیں اور آپ سخت نیچر کے ہوتے تو ان صحابوں میں کوئی آپ کے آس پاس کو بھی نہیں پھٹکتا بھلے آپ کے اندر کتنی تعلیم ہے. تو یہ پولائٹنس ہونا ضروری ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ یوز ہوتی ہے یہاں پر ٹیم ورک میں کہ ٹیم کو آپ تبھی لے کر چل سکتے ہو جب آپ کا نیچر ایسا ہو کہ ہر بندہ کھل کر آپ سے بات کر سکے. سیلس اینڈ مارکیٹنگ میں یہ ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں یہاں اپلائی ہوتی ہیں. تو یہ اس سیکشن کے لیے تو ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ والے ایک بزنس مین کو تلاش کرے, اس کے ساتھ لرننگ کرے, سیکھے یا وہ کورس کرے وغیرہ. مگر فورتھ چیز جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے پالیسی. یعنی حکمت, جس کے لیے ورڈ آیا ہے حکمت. تو اس میں پھر ہمارے یہ کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے پولائٹنس. کوئی بھی کام کرنے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے ہمارے اندر نرمی کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کو ہمیں بنیوں سے سیکھنی چاہیے. پولائٹنس سے آپ کا کام بڑھتا ہے. حدیث میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں, کسٹمر کیئر, کسٹمر فیڈ بیک, کسٹمر سیٹسفیکشن. پھر یہ ہے کہ آپ ایک کام آپ نے شروع کیا ہے, ابھی وہ ڈیولپ ہوا نہیں, آپ نے دوسرے کام میں بھی ہاتھ ڈال دیا, پتہ چل رہا ہے ہم 4 طرح سے پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں. یہ لوگ غلطی کرتے ہیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ایک بھی کام ڈیولپ نہیں ہو پاتا, وہیں کے وہیں رہتے ہیں. پہلے ایک جگہ 100% ٹو 100% دو اپنا, اس کو ڈیولپ کرو, پھر دوسری فیلڈ میں آؤ. سیمسنگ نے پہلے اپنے آپ کو یہاں ڈیولپ کیا, اس کے بعد وہ کنسٹرکشن میں گیا. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر پیشنس ہے, تحمل ہے, یہ ساری چیزیں نیڈس ایکسپلینیشن. لیکن کیونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں بہت تیزی سے ان کو اسکپ کیا میں نے, اور زیادہ تر لوگ بھی جا چکے ہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. کسی بھائی بہن کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں, پھر اینڈ کرتے ہیں سیشن کو. نیکسٹ ویک کا ٹاپک کیا ہے؟ نیکسٹ ویک تو کوئی سیشن نہیں ہمارا, نیکسٹ ویک ہوگا, اور اس میں پھر انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کر دیں گے 1-2 دن میں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز جو ہے اس پر واپس آئیں گے, اور اس سے ریلیٹڈ جو آج کی پرابلمس ہیں ان پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو کسی کا سوال نہیں ہو تو اینڈ کر دیں.